السلام علیکم، میرا نام صفیہ شاہد ہے۔ میں تمام احباب کو دھرتی رنگ رائٹرز کلب کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ کتاب کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے تو ہندسوں میں بٹی زندگی کے لیے محمد جمیل اختر صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کو حال ہی میں نیشنل لائبریری آف پاکستان کی جانب سے رشید امجد ادبی ایوارڈ کے ضمن میں تیسرا انعام نوازا گیا ہے، اور آپ کو بہت مبارکباد۔ اب اگر یہ کتاب کی بات ہم کریں تو یہ سریر پبلیکیشنز نے چھاپی ہے۔ 143 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے جس کی قیمت 500 روپیہ ہے، اور اس کتاب کا سرورک بہت خوبصورت ہے جو کہ طارق عزیز صاحب نے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ کتاب کے عنوان کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ فہرست کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 20 افسانے شامل ہیں اور 25 مختصر کہانیاں شامل ہیں جنہیں محمد جمیل اختر نے مختصر کہانیوں ہی کا نام دیا ہے۔ پھر اگر ان کے اسلوب کی بات کی جائے تو مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ رشید امجد صاحب کا جو ایک عکس ہے وہ مجھے نظر آیا۔ مجھے رشید امجد صاحب کے افسانے بہت پسند ہیں، اور میں جتنی مرتبہ پڑھنے بیٹھوں میں پڑھ سکتی ہوں، بار بار پڑھ سکتی ہوں۔ تو یہی کچھ جو ہے وہ جمیل اختر صاحب کے بارے میں بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ میں یہ کتاب بار بار پڑھ سکتی ہوں۔ جو اس کتاب میں شامل کہانیاں ہیں، اگر ان کے جو عنوانات ہیں ان پر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے آدمی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہانیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مزید بھی آپ اس بات میں شیور ہو جاتے ہیں کہ جو جمیل اختر کا موضوع ہے وہ فرد ہے، اور پھر ظاہر ہے فرد اکائی ہے، باقی چیزیں پھر اس سے جڑی ہیں، تو پھر معاشرے کے مسائل، سماجی رویے کیسے ہیں ہمارے، اور ہمارے ہاں جو نفسیاتی گھٹن ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمیل اختر صاحب ان پر بات کرتے ہیں۔ جو ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ان کے ہاں ایک تازگی ہے، ایک نیا پن ہے، اور ایک منفرد اور مختلف انداز بیان ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہے کہ تحریر آپ کو اپنے ساتھ باندھ لیتی ہے، وہ آپ کو ہلنے نہیں دیتی۔ مطالعہ ان کا جتنا بھی ہو، انہوں نے اس کو زبردستی اپنی تحریروں میں دکھانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی وہ پرانا پن لے کے چلے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی سائنسی علم ہے ان کو، تو وہ بھی ان کے جملوں میں نظر آتا ہے، اور اگر کوئی جدید جو مثال کے طور پر واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے، یا آپ فیس بک کی بات کرتے ہیں، یا میسیج ہے، یا تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ، یعنی وہ کرداروں کا جو ایک فطری رجحان اور رویہ ہے نا، وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے آس پاس موجود ہیں، یہ ہمارے آس پاس کی کہانیاں ہیں۔ نفسیاتی کشمکش بہت دیکھنے کو ملی ہے ان کے افسانوں میں۔ افسانہ ہے 7 منٹ کی زندگی، اس میں ایک ایک منٹ میں جیسے وہ کہانی چلی ہے وہ پڑھنے والی چیز ہے، اور پڑھ کر پتہ چلے گا کہ کیا کمال کی گرفت حاصل ہے مصنف کو۔ اور جیرے کالے کا دکھ میں ایک ایسا انسان جو کیا وہاں ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ کیا کسی کے چہرے پر ایک داغ کا ہونا یہ طے کرے گا کہ کسی بھی انسان کا سماج، معاشرے میں، دنیا میں کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور یہ کہ وہ انسان جو پودوں کی فکر کرتا ہے، مرغیوں کی فکر کرتا ہے، ماں باپ کی فکر کرتا ہے، اس کو بطور انسان لیا ہی نہیں جا رہا، اور ایک داغ کی بدولت اس کو پرکھا جا رہا ہے۔ ایک اور اچھی بات جو ہے وہ مجھے یہ لگی کہ کئی کہانیوں میں اوپن اینڈ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قاری اپنے دماغ کو استعمال کرے، اور جس طرف اس کی سوچ کی لہریں جاتی ہیں، جس سمت وہ سوچ سکتا ہے، وہ اس طرح کا انجام، اختتام اخذ کرے۔ میرے بعد آنے والے مبصرین ہیں، وہ انشاءاللہ باقی چیزوں پہ بات کریں گے۔ اگلی مرتبہ اگلی کتاب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔